الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 15 امام ابن حبان حدیث لے کر آئیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی میری شفاعت لمن واسطے اس شخص کے شاہد لا الہ الا اللہ مخلصا جس نے اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو قیامت کے دن انسان پھنسا ہوا ہوگا اور سخت ضرورت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہر مسلمان کو، اور ہر مسلمان دنیا میں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یہ دعا کرتا ہے یا اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اب سوال یہ ہے کہ ملے گی کس کو؟ پیغمبر علیہ السلام شفاعت کریں گے کس کی؟ شفاعتی پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں میری شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی جس نے اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دی ہوگی کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ۔ اب جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے معنی نہیں جانتا، مفہوم نہیں جانتا، اس کی شروط نہیں جانتا کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں ہو سکتا، پھر یا عبد القادر کہہ کر آواز نہیں دی جا سکتی۔ اب جو شخص لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں جانتا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے امام ضامن کا تعویذ بھی باندھا ہوا ہے اور اپنی گاڑی کے آگے جوتی بھی الٹی لٹکائی ہوئی ہے اور مکان کے اوپر کالی ہنڈیا بھی الٹی کر کر رکھی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے محفوظ کر دیتی ہیں ہر شر سے۔ اب اس شخص کو نبی کی شفاعت میسر نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سورۃ توبہ 231 نمبر آیت کریمہ۔ اگر یہ لوگ اعراض کریں اس توحید سے، لا الہ الا اللہ سے، تو کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کافی۔ اور یہاں گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے، یہاں قرآن کہہ رہا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے اللہ کافی ہے، اور اس نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث، اس نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہے بابا فضل شاہ کلیامی کی ملنگنی، اس نے لکھا ہوا ہے بری کی شہزادی۔ اب اس کے کلمے میں اخلاص ہی نہیں ہے، اس کو کلمہ توحید کی خبر ہی نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا الَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کافی کیوں ہے کہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ شفاعتی تو میری شفاعت تو اس کے لیے ہے لمن شاہدہ جس نے گواہی دی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ میرا بھروسہ تو اس پر ہے، اور میرا بھروسہ امت محمدیہ کی اکثریت کا بھروسہ
ایک اللہ سبحانہ و تعالی پر نہیں ہے۔ تو شفاعت جس کو نصیب ہوگی، امام ابن حبان 6466 حدیث نمبر لے کر آئے ہیں، جس کی توحید میں اخلاص ہوگا، اور وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی یہ گواہی بھی دیکھی جائے گی کہ اللہ کے رسول کا مطلب یہ کہ یصدق لسانہ، اس کی زبان اس کی تصدیق کرے گی، زبان سے وہ یہ کلمہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کہے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہوں۔ یصدق لسانہ، اس کی زبان تصدیق کرے گی، یصدق لسانہ قلبہ، اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرے، اور وقلبہ لسانہ، اور اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرے۔ دونوں کا ایک ہونا ضروری، دل کے اندر کسی مرزائی، لاہوری اور ربوی اور جتنے یہ موجود ہیں دین کے دشمن کفار، دل میں یہ نہ ہو کہ شاید وہ بھی کوئی نبی اور کوئی آیا ہو، نہ، اور دل میں یہ یقین ہے کہ آخری پیغمبر ہے، تو زبان سے کہنا پڑے گا آپ کے بعد جو بھی کوئی نبی آئے گا تو وہ مسلم نہیں، وہ کافر ہے۔ بڑا پیارا فقرہ، یصدق لسانہ قلبہ وقلبہ لسانہ، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق، زبان دل کی اور دل زبان کی، اور پھر عمل اس کی تصدیق کرے گا جب دل اور زبان ایک ہوں گے، کیونکہ منافقین کے دل اور زبان ایک نہیں تھے۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہ مخالفت کرتا تھا۔ تو شفاعت اس کو نصیب ہوگی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جو اللہ کے بندوں پر نہیں خالق کو مانتا ہوگا، خالق کو، اس کے عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں 6570، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حصہ کون پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل اور خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کو میری شفاعت سب سے زیادہ وہ شخص بہرہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، جیسے قرآن مجید میں بھی رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ، آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، رب السماوات والارض۔ اب فاعبد، اس کی عبادت کر، نظر عبادت، نیاز عبادت، سجدہ عبادت، رکوع عبادت، قیام عبادت، قومہ عبادت، یہ سب عبادتیں، اور امت محمدیہ کی اکثریت قبروں پر یہ عبادتیں کر رہی ہے۔ آسمان کا مالک تو کہتا ہے فاعبد واستبر لعبادتی، پھر اس عبادت پر جم جا، پھر دنیا کا کوئی فرعون تیری گردن کو اپنے قدموں میں نہ جھکا سکے۔ تو ایسا شخص جس کا عقیدہ توحید بڑا چوٹی کا، کہتا ہے قتل کر دو، گردن اتار دو، نہیں قبر پر مکھی چڑھاتا ہوں، ذبح کر دو، سب کو ڈال دو آگ کے کڑاہوں میں، ہڈیاں چٹخ رہی ہیں اور نمبر لگا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ
وہ گیا اور ڈالا تیل میں ابلتے ہوئے میں اور سیکنڈوں میں چٹک گئی ہر چیز، وہ برداشت ہے، لیکن کسی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت برداشت نہیں۔ فرمایا کل جب وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوگا تو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 6304 حدیث نمبر لے کر، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو قبول ہونے والی، یقیناً لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا مستجابۃ، وہ قبول کی جائے گی، لازمی قبول ہونے والی۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کو مانگنے میں فتعجل، جلدی کی، جلدی کر لی، جلدی کر لی۔ وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن محفوظ کر لی، میں نے جلدی نہیں کی، میں نے وہ دعا روکی ہوئی ہے، قیامت کے دن مانگوں گا، قیامت کے دن۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ، میری یہ دعا امت کے ہر اس فرد کو پہنچے گی، کس کو؟ جو یا رسول اللہ مدد کہتا ہوگا، یا علی مدد کہتا ہوگا، یا غوث پاک کے نعرے لگاتا ہوگا، ہر قبر پر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہوگا، کہتا ہو ہماری اس کے آگے اور تیری اوپر، تو ہم سے راضی اور تو اس سے رب راضی، ہماری سنتا نہیں اور تمہاری موڑتا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، بس یہ دعا میری اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ روز قیامت گناہ گاروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوگا۔ وہاں تو وہ بادشاہ اس دن قہار ہوگا، جس گناہ پر چاہے پکڑ، جس گناہ پر چاہے پکڑ۔ شفاعت کبریٰ جسے ساری انسانیت فائدہ اٹھائے گی، اور یہ حساب کتاب شروع کرنے کی شفاعت ہوگی۔ ساری دنیا خجل خوار ہو رہی ہوگی، دنیا پھر کر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ، یا اللہ حساب کتاب ہی شروع کر دینا، لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ جنت میں پھینک جہنم میں پھینک، حساب تو شروع۔ یہ شفاعت کبریٰ، ساری انسانیت کو فائدہ ہو گیا، سب لائن میں چلو کام شروع ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کے لیے مخصوص شفاعت ہوگی، یہ ہے وہ دعا، یہ ہے وہ دعا۔ اس شفاعت پر بہت سے لوگ جہنم میں سے جانے سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن یہ شفاعت ہر عاشق رسول کو نہیں ملے گی۔ جو یہ عاشق ایک نماز نہیں پڑھتے، سارا دن عید میلاد پر جلوس نکالتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، چمٹے بجاتے ہیں، عورتوں کا ڈانس کرواتے ہیں۔ اب تو مفتی منیب الرحمن جیسا شخص بھی ان درباروں پر اور مقبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور عید میلاد کے نام پر جو یہ کر رہے ہیں، وہ بھی چیخ اٹھا۔ اب تو علماء بریلی بھی چیخ اٹھے، لکھنے لگ گئے ہیں۔ اب تو ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر خادم رضوی جیسا بندہ بھی چیخ اٹھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، امت کو کدھر لے کر جا رہے ہو، سبحان اللہ۔ تو من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا،
یہ وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے قیامت کے دن رب کے سامنے کریں گے، اور اس دعا سے کتنے ہی جہنم میں گئے ہوئے لوگ بھی نکال کر جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن یہ سعادت، یہ دعا، یہ کون اس کے مصداق ہوں گے؟ تو یہ آخری فقرہ یاد رکھیے، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، لا یشرک باللہ شیئا، جو توحید پر کاربند رہیں گے، بس جو توحید پر کاربند رہیں گے۔ اگر یوں کہا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت صرف اہل توحید کو نصیب ہوگی، نہ یہ مبالغہ ہے اور نہ یہ تعصب ہے، نہ یہ تعصب۔ آپ اہل السنہ ہیں، اہل توحید بنیے، اہل السنہ والجماعہ اہل توحید بنیے، نا شرک کو چھوڑیے، نا شرک سے توبہ کیجیے۔ مسئلوں پر معافی کے امکان نظر آ جاتے ہیں، لائن اگر درست ہے کہ مجھے سمجھ یہی آئی اس حدیث سے، ممکن ہے معافی مل جائے۔ لیکن شرک پر کہ جی علی حجویری روز رات کو نکلتے ہیں اور مجھ سے آ کر ملاقات کرتے ہیں قبر سے باہر، بابا جا، بابا فرید روز آتا ہے، بابا غازی عبداللہ باہر نکلتا ہے انڈیا کی جنگ میں اور گولے پکڑ پکڑ کر سمندر میں پھینک دیتا ہے، یہ جو شرک اکبر، وہاں پھر یہ عشق نہیں چلے گا۔ وہاں کہ ہم تو عاشق رسول ہیں یا رسول اللہ، ہم ہی عاشق تھے، یہ وہابی تو سارے گستاخ تھے۔ سبحان اللہ، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی، جو کہ لوگ کہتے ہیں میری امت میں شرک نہیں پھیلے گا، فرما رہے ہیں من امتی، من مات من امتی، من امتی، میری امت میں جس نے شریک نہیں کیا ہوگا، گویا آپ کی امت میں شرک پھیلے گا، اور پھیل چکا ہے۔ جسے کوئی کاروبار نظر نہیں آتا وہ قبر بنا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر پھر سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھی جائے تو ان مقبروں پر عیسائیوں کے جاسوس نظر آتے ہیں، بھرے پڑے۔ اس نے پھر لائن لگا دی، ان کو سب کو صفایا کر دیا کہ ان کی آڑ میں جو یہ ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی انڈیا کے جاسوسوں کا جو مرکز ہے وہ یہی مقبریں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لباس پہن لو، زنجیریں گلے میں ڈال لو، بس انہوں کا اپنا نیٹ ورک ہے، وہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ امام ترمذی 2441 حدیث نمبر لے کر آئے ہیں، رحمہ اللہ، رحمہ اللہ۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی آتم من عند ربی، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ، نبی کے پاس فرشتہ۔ فرشتے اس کے پاس بھی آتے تھے، یہ کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ایک فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، سید توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ تعالی، وہ بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے چین کا فرشتہ اس کے پاس آتا تھا۔ تو آتانی آتم من عند ربی، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا، فخیرنی، اس نے مجھے اختیار دیا، رب نے اسے بھیجا کہ جاؤ نبی سے پوچھو، تمہیں اختیار ہے، تمہاری مرضی پر فیصلہ ہوگا۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے پاک پیغمبر سے، اور کتنا پیار ہے پاک پیغمبر کو اپنی امت سے کہ دنیا میں اپنی آل اولاد کے لیے وہ دعا نہیں مانگی، لیکن نبی روتا ہے اپنی امت کے لیے، اور امت کبھی حنفی بنتی ہے اور کبھی مالکی بنتی ہے اور کبھی چشتی بنتی ہے، کبھی رضوی بنتی ہے اور کبھی قادری بنتی ہے۔ نبی نہ رضوی تھا، نہ چشتی تھا، نہ قادری تھا، اس کا نام تو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہ میں کون ہوں، میری نسبت کس طرف ہے،
اور میرے نبی کس کے لیے روتے رہے؟ چشتیوں کے لیے، رضویوں کے لیے، قادریوں کے لیے؟ نہیں، وہ تو اپنی امت کے لیے روتے رہے۔ اور امت نبی کی طرف نسبت کرنے سے لکھتے ہیں جامع مسجد محمدی، کہتے نہیں یہ اہل حدیث ہو جائے گی مسجد، لکھو جامع مسجد قادری، بریکٹ میں لکھو حنفی، رجسٹرڈ نمبر فلاں۔ سبحان اللہ۔ سوچئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس سید کی باتوں پر غور کیجئے کہ تباہی کے کنارے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ کفر ویکسینیں بنا رہا ہے دماغ سے اللہ کا وجود نکالنے کے لیے، اور پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے بند کر دیا ہے، اور کفار کے حواری مسجدیں بند کر رہے ہیں، مدارس بند ہو گئے ہیں، قرآن کی آواز بند ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پلان ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ امت سو رہی ہے اور آپس میں لڑ رہی ہے، بندر بانٹ، وہ اس کو کافر اور اس کو کافر۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا کوڑا برسے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور توحید کو قبول کر لو، توحید کو قبول کر لو۔ فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَن يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ۔ اختیار ہے آپ کو، یا تو آدھی جنت، آدھی امت جنت میں لے جاؤ، بس کوئی پوچھ گچھ نہیں، ساری امت کو جمع کیا جائے گا، آدھی کر دی جائے گی، آدھی جنت میں چلی جائے گی۔ اختیار ہے آپ کو، یا اختیار ہے کہ قیامت کے دن تم شفاعت کرو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا آدھی جنت تھوڑی، آدھی امت تھوڑی تھی جنت میں جانے کے لیے، کتنی امت ہے، اللہ اکبر۔ کسی ایک چیز کو آپ کو اختیار دیا گیا، اب آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، آدھی امت نہیں۔ کیوں کیا؟ آدھی لے جاتے نا، آدھی امت تو پتہ نہیں کتنی منکر، آدھی لے جاتے، نہیں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ کیوں؟ کہ نبی کی چاہت یہ ہے کہ میری امت میں سے ایک امتی بھی دوزخ میں نہ جائے، اس لیے اختیار کیا۔ یا اللہ میری امت، رب امتی، رب امتی۔ اب پھر وہی بات، فاخترت الشفاعہ، یہ شفاعت جو اختیار اللہ نے نبی کو دیا ہے، نبی کس کے لیے کریں گے؟ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اس کے لیے جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے کبھی باول حق بیڑی دھک، اس نے کبھی غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر بھروسہ کر جسے موت نہیں آئے گی۔ جس پر تو بھروسہ کر رہا ہے وہ تو مر گیا بیچارہ قبر کے اندر بھی، مدفون ہے وہ، اس کو آواز نہیں پہنچتی۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، وہاں کھڑا ہو کر تو کر رہا ہے۔ کیونکہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ جنت میں چلی جائے گی۔ کسی موقع پر شرک کر سکتا ہے نہ، لمن مات، موت کے وقت دیکھا جائے گا اس کا عقیدہ کیا تھا۔ پہلے توحید پرست رہا اور بعد میں بے ایمان قبر پرست ہو گیا، بیکار، ختم۔ پہلے قبر پرست رہا اور مرنے سے چند گھنٹے قبل بھی اس نے توبہ کر لی اور توحید پرست ہو گیا، تو ماتا، وہ فوت کس حال میں ہوا؟ ایک اللہ کو مانتے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک صرف اللہ کی عبادت ہوگی، موت آنے تک صرف ایک رب کی عبادت ہوگی۔ تو میں اہل اسلام سے، کلمہ پڑھنے والوں سے بالخصوص درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے عقیدے کے بارے میں سوچئے۔ نبی کی شفاعت ہم سب کو سخت ترین ضرورت ہوگی، اس دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفاعت کے ہم حقدار بننا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں لا الہ الا اللہ اس کے معنی نہیں جانتے۔ تو قرآن مجید کھولیے قرآن مجید اور لا الہ الا اللہ کے معنی پڑھیے، اس کو اپنی زبان میں پڑھیے۔ رمضان المبارک
رمضان المبارک وقت ہے، لاک ڈاؤن کر دیے گئے ہو، گھروں میں بیٹھے ہوئے، اس قرآن مقدس کو کھولیے اور ایک صفحہ، ایک رکوع بیوی بچوں کو بٹھا کر ترجمے کے ساتھ پڑھی، ترجمے کے ساتھ پڑھی، جہاں جگہ جگہ پر اعلان ہو رہا ہے کہ مختار کل بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، داتا بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، بیمار کرنے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ۔ جب آپ یہ پڑھیں گے اپنی زبان میں تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہم تو ساری عمر کس سے مانگتے رہے، کس کے سامنے جھکتے رہے اور سلام کرتے رہے اور سوال کرتے رہے اور مدد مانگتے رہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔